بدھ مذہب کی خاص بات یہ تھی کہ ایکچولی جو مہاتما بدھ تھے ان کا جو بیسک کنسیپٹ یہ تھا کہ کسی جانور کو نقصان نہ پہنچایا جائے. اچھا. بیسک ان کا کنسیپٹ تھا. اور انہوں نے اس کے قوانین، اس کے علاوہ آپس میں رہن سہن کے قوانین، اگر کوئی جرم کرے گا تو اس کو کیسے سزا ملے گی، تو یہ تمام قوانین جو ہے نا وہ جو ہے انہوں نے اس میں مقتدہ کرے. تو یہ جو تحریریں لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے، کٹنگ کی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو یہ آج سے تقریباً 2500 سال پرانی کٹنگ نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ جو لینگویج ہے، تو یہ خروشتی لینگویج ہے. آپ تھوڑا وہ آگے تھے خروشتی لینگویج میں اس کو قدا کرایا گیا ہے. یہ آپ دیکھیں کہ اوپر تک وہاں تک جا رہی ہے. وہ آپ نے دیکھیں تو یہ وہاں پہ کیا کیا جاتا تھا کہ ایک پوری تختی کو فلیٹ کر کے سیدھا کیا جاتا تھا پتھروں میں، اور اس کی کٹنگ کر کے پھر اس کے اوپر وہ کندھا کر لی جاتی تھی. اور کندھا کرنے کے بعد جو ہے وہ عوام کے لیے چھوڑ دی جاتی تھی. وہ بتایا جاتا تھا کہ جس نے مطلب قوانین کو، وہ کہتے ہیں نا اگنورینس آف لا ہیز نو ایکسکیوز، تو انہوں نے کندھا کرا دیا. اب جو نہیں پڑھے گا تو اس کی ذمہ داری ہے کیوں نہیں اس نے پڑھا. یہ آپ جو ساری بریفنگ سن رہے ہیں اس وقت، وہ ہمارے بہت ہی اچھے دوست اسد صاحب کی ہے. اسد صاحب مانسہرے ہی کے رہنے والے ہیں، اور جب ہم مانسہرے پہنچے تو انہوں نے ہمارا جو ڈیلیگیشن تھا جو یہاں پہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز مانسہرہ کی دعوت پہ یہاں آیا ہوا تھا. ہمارے یہاں 2 سیشنز تھے، اور ہمارے ساتھ یہ ڈاکٹر رحمت قریشی صاحب جو ڈین ہیں ایرڈ یونیورسٹی راولپنڈی میں، یہ بھی ساتھ تھے ہمارے، اور وہ بہت پورے پاکستان سے مختلف لوگ آئے ہوئے تھے. تو انہوں نے ہمیں یہاں گھمایا اشوکا کے جو اقوال ہیں اس کی جگہ پہ. نہ صرف انہوں نے گھمایا بلکہ انہوں نے ہمیں بہت ہی زبردست معلومات دی. ان کا تعلق جو ہے وہاں کے چیمبر سے بھی ہے، پھر وہ یہ خود بھی وہاں پہ کاروبار کرتے ہیں بہت اچھا. تو یہ تھا سارا صورتحال. اگر مزید ہم نے جو باتیں ان سے سیکھیں اس کا میں تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ شاہ اشوکا کے جو اقوال ہیں، قوانین ہیں، اصل میں یہ مانسہرہ کی تاریخ اور اہمیت اس میں بہت زیادہ ہے. مانسہرہ شاہ اشوکا جو ہے وہ موریہ سلطنت کا تیسرا اور سب سے مشہور بادشاہ تھا، جو 268 قبل مسیح سے 232 قبل مسیح تک حکومت کرتا رہا. ہمیں بھی وہاں جا کے بہت ساری معلومات ہوئی. دیکھیں آپ کتنے خوبصورت مناظر ہیں. یہ جو اقوال ہیں یہ روڈ کے 2 طرف ہیں. ایک طرف انہوں نے احاطہ بنا رکھا ہے، وہاں بڑا خوبصورت پارک ہے جو یہ والا حصہ ہے، اور یہ پہاڑ کے دامن میں ہے. اور جو دوسرا ہے وہ بنیادی طور پہ جو ہے وہ وادی جیسے علاقہ ہے اس میں ہے. یہ جو آپ کو کالا سا امپریشن نظر آ رہا ہے، یہ بنیادی طور پہ غور سے دیکھیں تو یہ وہ زبان کے اندر انسٹرکشن لکھی ہوئی ہیں. یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ اشوکا نے کیا یہ کہ اپنے اقوال جو ملک کے قانون تھے، ضابطے تھے، پالیسیاں تھیں، آئین تھا سمجھ لیں، اس کو اس نے مختلف جو ہے وہ چٹانوں پہ جو نا کھدوا کے اور لکھوا کے جو ہے وہ مختلف مشہور شاہراہوں کے اوپر جو نا وہ اس نے رکھ دیے تھے تاکہ کسی کے پاس کوئی ایکسکیوز نہ رہے. تو بنیادی طور پہ اگر دیکھا جائے تو وہ اصل میں دیکھیں تو اشوکا کی زندگی کے 2 بڑے اہم جو نا ادوار ہیں. ایک وہ جب ایک جنگجو بادشاہ تھا، اور پھر وہ ہوا کہ جو پھر وہ روحانی، اخلاقی اور مذہبی بادشاہ میں تبدیل ہو گیا. خاص طور پہ کلنگا کی جنگ کے بعد جب اس نے بدھ مت اختیار کیا، اور پھر وہ عدم تشدد، انسان دوستی اور انصاف کے پیغام کو اس نے عام کرنا شروع کیا. یہ خوبصورت مناظر ہیں اس وقت مانسہرہ کے. خوبصورت شہر ہے جہاں تاریخ بھی ہے، ثقافت بھی ہے، مہمان نوازی بھی ہے، اور اچھا موسم بھی ہے. ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.